یہ سورہ مکہ میں اسلام کے شروعاتی دور میں نازل ہوئی تھی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ واقعے کا مطلب ہے وہ ضرور ہونے والا واقعہ، یعنی قیامت کا دن۔ یہ سورہ لوگوں کو قیامت کی سچائی، اللہ کی قدرت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور ہاں، عمل کے حساب سے جنت اور جہنم ملے گی، اور انسانوں کو 3 گروہ میں بانٹا جائے گا۔ سب سے آگے بڑھنے والے سابقون، دائیں ہاتھ والے لوگ اصحاب الیمین، اور بائیں ہاتھ والے لوگ اصحاب الشمال ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضۃ رافعہ۔ جب ہو جانے والی ہو کر رہے گی، اس ہو جانے میں کچھ بھی چھوٹ نہیں، کسی کو گرا دے گی، کسی کو اونچا مرتبہ دلائے گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا تو وہ کانپنے لگے گی، اور پہاڑوں کو چورا چورا کر دیا جائے گا، بس پھر پہاڑوں کی دھول اڑ جائے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ اور تم لوگ 3 قسم کے گروہ بن جاؤ گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، بہت اچھے رہے یہ لوگ۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ اور دوسرے وہ ہوں گے جن کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہوگا، یہ لوگ عذاب میں ہوں گے۔ اور تیسری جماعت ان کی ہوگی جو نیکی کی دوڑ میں آگے بڑھ گئے۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ بس یہ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، جنتوں میں نعمت پر نعمت پا رہے ہوں گے۔ پہلے کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت ہوگی، اور بعد کے لوگوں میں ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ سونے کی ڈوری سے گدھے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے شان سے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ۔ گلاسوں اور جگوں میں صاف ستھری شراب کے جام لیے ہوئے، ایسی شراب جس سے نہ ان کے سر چکرائیں گے اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اور کھانے کے لیے ایسے میوے جو ان کے دل پسند ہو، اور پرندوں کا گوشت جتنا ان کا دل چاہے۔ وحور عین کأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی، یہ اچھا بدلہ ہے ان کے نیک کاموں کا۔
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين۔ وہ نہ اس میں بیکار باتیں سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، البتہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام پر سلام کہتے ہوں گے، اور دائنے ہاتھ والوں کو بھی خوب اچھی راحت ہے۔ فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود۔ مزیدار بغیر کانٹے والی بیریاں، لدے ہوئے کیلوں کے پیڑوں میں، اور گھنی چھاؤں کے لمبے لمبے سائے۔ وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة۔ بہتے پانی کے جھرنے اور بہت سے میوے، اور میوے کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا۔ عالیشان بستروں میں ہم نے حوروں کی پیدائش میں ایک خاص اٹھان رکھی ہے، ہم نے انہیں کنواری بنایا ہے۔ عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين۔ محبت کرنے والیاں ہم عمر ہوں گی، یہ سب ان کے لیے جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا، ان کی بڑی اکثریت اگلے لوگوں کی ہوگی۔ وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال۔ اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ان کی بڑی تعداد ہوگی، اور جن کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہوگا ان کا بہت برا حال ہوگا۔ فی سموم وحمیم وظل من يحموم لا بارد ولا کریم۔ تیز آنچ اور کھولتے پانی میں ہوں گے، گرم کالے دھوئیں کی چھاؤں میں، اس چھاؤں میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ آرام۔ انہم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظیم۔ اس سے پہلے یہ لوگ بہت خوشحال تھے، بڑے زبردست گناہوں پر بھی اڑے رہتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تب کیا پھر ہم کو زندہ کیا جائے گا، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم۔ آپ کہہ دیجئے اگلے پچھلے سب کو زندہ کیا جائے گا، ایک خاص دن جس کا وقت صرف ہم کو یعنی اللہ کو معلوم ہے، سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ ثم ان
إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم۔ اے گمراہ لوگوں، اور تم جھٹلاتے بھی ہو، تمہارا برا حال ہوگا۔ زقوم کا درخت تم کو کھانا ہوگا۔ فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم۔ پھر اس کو پیٹ بھر کر کھانا ہوگا، پھر اس کے کھانے کے بعد گرم کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، بس یہ پینا اس طرح ہوگا جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون۔ ان کے لیے انصاف کے دن یہ مہمانی ہوگی، تم کو تو ہم نے پیدا کیا تھا، پھر تم نے ہماری بات کو سچ کیوں نہ جانا؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون۔ کیا تم نے نہ دیکھا جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون۔ ہم نے تمہاری تقدیر میں موت لکھ دی ہے اور ہم کچھ بے بس نہیں ہیں کہ بدل ڈالیں دوسروں کو تمہاری جگہ اور تمہاری شکل ایسی بنا ڈالیں کہ تم خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہ سکو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ پہلی بار کی پیدائش تو تم جان چکے تھے، تب تم نے اس سے عبرت اور نصیحت کیوں نہ پکڑی؟ بھلا اپنی کھیتیاں ہی دیکھ لو، جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم اس بیج کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون۔ اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کی پیداوار کو چورا چورا کر ڈالیں، تو پھر تم باتیں بناتے ہاتھ ملتے ہی رہ جاؤ گے، پھر یہ کہو گے کہ ہم پر جرمانہ ڈال دیا گیا ہے۔ بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون۔ بلکہ یہ بھی کہو گے کہ ہم بالکل بدنصیب ہو گئے، بھلا دیکھو تو اس پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا بدلیوں سے تم نے اسے اتارا ہے یا ہم اتارتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون۔ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کھارا کر ڈالیں، آخر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم نے اس آگ پر غور کر لیا ہوتا جو تم سلگاتے ہو۔ أأنتم
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين۔ جلنے کے کام آنے والے ان پیڑوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اس آگ کو یادگار نشانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے اس میں فائدے رکھ دیے ہیں۔ فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم۔ بس آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کریے جو بڑی عظمت والا ہے۔ میں تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم گواہی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ۔ اگر تم جانو تو اس گواہی کا پیش کرنا بہت بڑی بات ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی کرامات والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون۔ اس کو صرف وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو خوب پاک صاف ہو، یہ تمام عالم کے پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیا تم اس پیغام کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ ہماری بات کو جھٹلانے کے کام کو تم نے اپنی خوراک بنا لی ہے، کیا حال بنے گا تمہارا جب تمہاری جان حلق میں اٹک جائے گی؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اور اس وقت تمہاری آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، اس وقت تم سے بھی زیادہ مرنے والے کے قریب ہم ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ تمہارے خیال میں اگر تم کو نیکی بدی کا بدلہ نہیں پانا ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کو واپس کیوں نہیں دھکیل دیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ پھر اگر مرنے والا مقرب لوگوں میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار ماحول اور نعمت سے بھرپور جنت موجود ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اگر وہ ان لوگوں میں سے ہوا جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ملنا ہے تو اس سے موت کے وقت کہا جائے گا کہ تجھ پر سلام ہو، تو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال پانے والا ہو گیا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوگا
تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے ہوگی اور آگ کے ڈھیر میں اسے بند کیا جائے گا۔ إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ یہ سب باتیں سچ سچ ہیں اور یقینی ہیں، بس آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کی تسبیح بیان کریے جو بڑا عظیم ہے۔